میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمیں نوازیں، جس کا عنوان ہے مذہب کا صحیح تصور۔ آئیے ہم سب استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سلامتی، رحمت اور برکت آپ سب پر ہو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، لیکن آج بھی کیونکہ آرگنائزرز نے اصرار کیا ہے، میں اردو میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا، تو ان غلطیوں کے لیے میں شروع میں ہی آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری ان غلطیوں کو نظر انداز کیجیے اور تقریر کے مواد پہ توجہ دیجیے۔ آج کی تقریر کا موضوع ہے مذہب کا صحیح تصور، ریلیجن in the right perspective. According to Oxford Dictionary, religion means a belief in a personal god or gods that deserve worship and obedience. Oxford Dictionary کے مطابق مذہب کی ڈیفینیشن ہے اپنے خدا یا خداؤں میں ماننا، اسی کی عبادت کرنا اور اس کے احکامات پر عمل کرنا۔ مختصر سا مذہب کے معنی آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے ہے خدا میں ماننا۔ اگر آپ کوئی مذہب کے خدا کو سمجھ پائیں گے تب آپ سمجھ پائیں گے اس مذہب کا صحیح تصور۔ اگر آپ کسی مذہب کو صحیح طریقے سے جاننا چاہتے ہیں، یہ لازم ہے کہ آپ اس مذہب کے خدا کو پہچانو، اس مذہب کے خدا کو جانو۔ اس تقریر کے شروع میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی تھی جو سورہ آل عمران سے ہے، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ولا نشرک بہ شیئا، ہم خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم خدا کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ بنائیں، فإن تولوا، اگر وہ نہ مانے، فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، آپ کہو کہ ہم مسلم ہیں، ہم اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ یہ میرے نزدیک یہ قرآن مجید کی آیت سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، میں کہتا ہوں اسے ماسٹر کی، دعوتی میدان میں اسے میں کہتا ہوں ماسٹر کی، ہر تالے کو کھولنے والی چابی۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ جب بھی آپ
کسی سے بھی بات کرتے ہیں، چاہے ہندو ہو، عیسائی ہو، چاہے یہود ہو، چاہے سکھ ہو یا چاہے مسلمان ہو، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ آتا ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ جب ہم سارے مذہب کو پڑھتے ہیں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ الحمدللہ سارے مذہب کے ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ جس خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ خدا صرف ان کے لیے نہیں ہے لیکن غیروں کے لیے بھی ہے۔ مثال کے طور پہ جس ایشور کی ہندو عبادت کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا، وہ ایشور غیر ہندو کے لیے بھی ہے۔ جس ایشور کی عبادت عیسائی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایشور، وہ خدا غیر عیسائی کے لیے بھی ہے۔ اسی طریقے سے جس اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس خدا کو مسلمان مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خدا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غیر مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب بھی ہم کسی مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ آپ مذہب کے ماننے والوں کو دیکھو۔ اگر ہم مذہب کے ماننے والوں کو دیکھیں گے اور تحقیق کریں گے اور پھر مذہب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یہ ایک صحیح طریقہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سے مذہب کے ماننے والے خود اپنے مذہب کو نہیں جانتے اور وہ خود نہیں جانتے کہ ان کے مذہب میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے۔ اسی لیے سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، سب سے صحیح طریقہ کوئی بھی مذہب کو جاننے کے لیے ہے وہ اس مذہب کی کتابوں کو پڑھو، اس مذہب کے گرنتھوں کو پڑھو اور سمجھو اور پھر تحقیق کرو اس مذہب کے گرنتھ میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے، پھر ہی آپ اس مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھ پائیں گے۔ تو آج الحمدللہ ہم کوشش کریں گے دیگر مذاہب کو سمجھنے کے لیے، ان کی کتابوں کو سمجھنے کے بعد اور ان کی کتابوں میں خدا کا تصور کیا ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں سارے مذہبوں کے بارے میں تذکرہ کروں۔ جو اہم مذاہب ہے ہندو دھرم، عیسائیت، یہودیت اور اسلام کا میں کوشش کروں گا کہ ان 4 مذہب پر تذکرہ کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ہندو دھرم میں، ہندو مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے۔ اگر ہم ایک عام ہندو سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنے خداؤں میں مانتا ہے، کوئی کہے گا 3، کوئی کہے گا 100، کوئی ہندو کہیں گا 1000، کوئی ہندو کہیں گا 33 کروڑ 330 ملین۔ لیکن اگر آپ ایک ایسے ہندو سے سوال کریں گے جو اپنے مذہب کی کتابوں کو پڑھ چکا ہے، جو اپنے ہندو دھرم کے گرنتھ کو پڑھ چکا ہے، سمجھ چکا ہے، وہ کہیں گا کہ ہندو مذہب میں، ہندو دھرم میں ہر ہندو کو صرف ایک خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ایک ہی خدا میں ماننا چاہیے۔ لیکن عام ہندو وہ ایک فلسفے کو مانتا ہے، وہ ایک فلسفی کو مانتا ہے جسے کہتے ہیں پینتھیزم۔ پینتھیزم کی معنی ہے سب کچھ خدا ہے۔ اسی لیے عام ہندو سمجھتا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، پیڑ خدا ہے، سورج خدا ہے، چاند خدا ہے، انسان خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ سب کچھ خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے، سورج خدا کا ہے، چاند خدا کا ہے، انسان خدا کا ہے، پیڑ خدا کا ہے۔ تو عام ہندو اور عام مسلمان میں فرق ہے۔ عام ہندو سمجھتا ہے سب کچھ خدا ہے، ہم مسلمان سمجھتے ہیں سب کچھ خدا کا ہے۔ یہ فرق ہے صرف کا۔ اگر اس کا کے فرق کو مٹائیں گے تو ہندو اور مسلم ایک ہو جائیں گے۔ کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟
जिस तरीके से कुरान में फरमाया गया है सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम खुदा के अलावा किसी और की इबादत न करें। तो अब हम हिंदू मज़हब में खुदा का तसव्वुर को समझने की कोशिश करेंगे हिंदू ग्रंथ के हिसाब से। एक अहम हिंदू धर्म की किताब है उपनिषद। लिखा हुआ है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोक नंबर 1 में, एकम इविदित्यम, ईश्वर एक है दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर का ना ही कोई परवरदिगार है ना ही कोई वालदेन है। उस ईश्वर का ना कोई पालने वाला है, ना कोई माता है, ना कोई पिता है, ना कोई वालिद है, ना कोई वालदा है। लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में अध्याय 4 श्लोका नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति। श्वेताश्वेतर उपनिषद अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, नातस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा की मानी अक्स, तस्वीर, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, स्टैच्यू, स्कल्पचर। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई तस्वीर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब हिंदुओं के दरमियान है भगवत गीता। सबसे आम, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवत गीता। भगवत गीता में लिखा है अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, all those whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। इसकी मानी है जो दुनियावी चीजों के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है। और आगे जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता में अध्याय नंबर 10 श्लोका नंबर 3 में लिखा है, खुदा कहते हैं कि मैं ना ही जन्म लिया हूं, ना ही मेरी शुरुआत है, ना ही मेरा अंत है। और सबसे अहम किताब हिंदू धर्म में है वेद। सारे किताबों में सबसे ऊंची, सबसे अहम है वेद। वेद 4 किस्म के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्रा नंबर 46, एकम सत विप्रबहुधा विदान्ते, सत्य एक है, सच्चाई एक है, भगवान एक है। एकम सत विप्रबहुधा विदान्ते, सच एक है, ईश्वर एक है। और संत उसे कई नामों से पुकारते हैं। सच्चाई एक है, ईश्वर एक है, लेकिन उस ईश्वर को इल्म वाले संत उसे कई नाम से पुकारते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 सिफात खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में एक सिफत जो खुदा के लिए दी गई है, ईश्वर के लिए दी गई है, वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं कि वो बनाने वाला है। अगर मैं उर्दू में इसका तर्जुमा करूंगा या अरबी में करूंगा तो हो जाता है खालिक। अगर अंग्रेजी में करता हूं तो हो जाता है क्रिएटर।
ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا بنانے والا ہے، خدا خالق ہے، خدا کریٹر ہے، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ برہما وہ خدا ہے، وہ بنانے والا ہے جس کے 4 سر ہے، ہم اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہندو دھرم کی گرنتھوں کے خلاف ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا شویتا سوتارا اپنشد میں کہا گیا ہے، ادھیائے نمبر 4 شلوکا نمبر 19 میں، نہ تست پرتیما استی، اس ایشور کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں، کوئی اسکلپچر نہیں۔ ایک دوسری صفت جو رگ وید میں لکھی گئی ہے، کتاب نمبر 2 ادھیائے نمبر 1 منتر نمبر 3 میں ہے، وشنو۔ وشنو کہتے ہیں پالنے والے کو۔ اردو یا عربی میں ترجمہ کروں گا تو ہو جاتا ہے رب، انگریزی میں ترجمہ کروں تو ہو جاتا ہے سسٹینر، ہو جاتا ہے چیریشر۔ ہم مسلمانوں کو کوئی گلا شکوہ نہیں اگر کوئی کہتا ہے کہ خدا پالنے والا ہے، خدا رب ہے، خدا سسٹینر ہے، خدا چیریشر ہے، لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ خدا وشنو ہے، وہ وشنو وہ پالنے والا جس کے 4 ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ کے اندر چکرا ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر کونچ ہے، اور وہ سمندر پہ جا رہا ہے سانپ پہ بیٹھ کے، یا ہوا میں اڑ رہا ہے ایک پرندہ جس کا نام ہے گروڈا پہ، ہم اس چیز پہ اعتراض لیتے ہیں۔ اور ہمیں پتا ہے کہ وہ ہندو دھرم کی کتابوں کے خلاف ہے، کیونکہ یجروید میں لکھا ہے ادھیائے نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں، نہ تس پرتیما استی، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی فوٹوگراف نہیں، کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں، کوئی بت نہیں، کوئی اسٹیچو نہیں۔ اور جب ہم آگے پڑھتے ہیں، یجروید میں کہا گیا ہے ادھیائے نمبر 40 میں شلوکا نمبر 8 میں کہ ایشور بنا عکس کا ہے اور پیور ہے، امیج لیس اینڈ پیور۔ آگے لکھا ہے یجروید میں ادھیائے نمبر 40 میں شلوکا نمبر 9 میں، اندھاتم پوشنتی یا اسمبھوتی مپاستے۔ اندھاتم مطلب اندھکار، پروشنتی مطلب داخل ہونا۔ وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ اسمبھوتی کے معنی نیچرل تھنگز، مطلب قدرتی چیزیں جیسے ہوا، پانی، آگ۔ وہ لوگ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو قدرتی چیز کی عبادت کرتے ہیں جیسے پانی، ہوا، آگ۔ اور یہ شلوک جب آگے پڑھتے لکھا ہے، وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ سمبھوتی کی عبادت کرتے ہیں۔ سمبھوتی مطلب بنائی ہوئی چیزیں، ٹیبل، چیئر، کرسی، بت۔ اگر بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں تو آپ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں۔ کون کہتا ہے؟ یجروید ادھیائے نمبر 40 شلوکا نمبر 9۔ اتھروا وید میں لکھا ہے کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 58 شلوک نمبر 3، دیو مہاسی، مہان ہے وہ ایشور۔ اور جب ہم رگ وید پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کتاب نمبر 1 میں ادھیائے نمبر 1 منتر نمبر 8 میں، ماں چدرندی سنسد۔ ہمیں عبادت صرف وہ ایک ایشور کی کرنا چاہیے۔ لکھا ہے رگ وید میں کتاب نمبر 6 ادھیائے نمبر 45 منتر نمبر 16 میں، یا ایک اتمشتی ہی، کہ ساری تعریف اس ایک بھگوان کی ہے، ہمیں صرف اس کی عبادت کرنا چاہیے۔ اور جب
ہم ہندو دھرم کی کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے اہم کلمہ، سب سے اہم منترا جو ہندو کتابوں میں لکھا ہے، جو ہندو دھرم میں ہے، وہ ہے ایکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن. ایشور ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرا بھی نہیں ہے. There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least bit. جب ہم ہندو دھرم کی کتابوں کو پڑھتے ہیں ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہندو دھرم میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے اور ہندو مذہب کو اور اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں. ہندو دھرم میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اس خدا کی کوئی پرتیما نہیں، کوئی عکس نہیں، کوئی تصویر نہیں. اب ہم سمجھیں گے یہود مذہب میں خدا کا تصور کیا ہے. جب ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھتے ہیں، تورا پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد. یہ ایک ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں اے اسرائیلیوں، ہمارا پروردگار، ہمارا خدا ایک پروردگار ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 43 ورس نمبر 11 میں even I am Lord and there's none else, there's no savior besides me. صرف میں ہی خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے اور میرے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے. ایک منٹ ذرا ادھر آئیے. اگر آپ یہ کینیڈا کے ویڈیوز ہی دیکھتے رہو گے تو اگوڈا پر آگے جب ہم پڑھتے ہیں بک آف آئزایا میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 45 ورس نمبر 5 میں I am Lord and there's none else, there's no God besides me. میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے. لکھا ہے بک آف آئزایا میں چیپٹر نمبر 46 ورس نمبر 9 میں I am God and there's none else, I am God and there's none like me. میں خدا ہوں اور کوئی نہیں ہے، میں خدا ہوں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. لکھا ہے بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 میں خدا کہتے ہیں Thou shalt have no other God besides me. Thou shalt not make unto thee any graven image of anything, of any likeness in the heaven above, in the earth beneath, and the water under the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. خدا کہہ رہے ہیں بک آف ایکسوڈس میں چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5 میں Thou shalt have no other gods besides me. آپ میرے علاوہ کوئی اور خدا کی عبادت کر نہیں سکتے. Thou shalt not make unto thee any graven image. آپ میرا عکس بالکل نہیں بنا سکتے. Anything of the likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water under the earth. آپ میرا عکس نہیں بنا سکتے، کسی کے برابر بھی نہیں، کوئی چیز کے برابر سارے کائنات میں نہیں، چاہے وہ آسمان کی چیز ہو، دھرتی کی چیز ہو، یا پانی جو دھرتی کے نیچے ہے اس کی جیسی ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them. آپ نہ ان کے آگے ماتھا ٹیکیں گے، نہ ان کی عبادت کریں گے. For I, thy God, thy Lord, is a jealous God. کیونکہ میں وہ خدا ہوں جو جلن رکھتا ہوں. I am a jealous God. مجھے جلن ہوتی ہے. کس میں لکھا ہے؟ بائبل میں بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 3 سے 5. اور اس کا تذکرہ ہو بہو پھر سے آتا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 سے 9 میں جہاں لکھا ہے Thou shalt have none other gods besides me. آپ میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کر نہیں سکتے. Thou shalt not make unto thee any graven image. آپ میرا کوئی بھی عکس نہیں بنا سکتے. Of anything, likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, in the water beneath the earth. کوئی بھی عکس
جو کسی کے بھی برابر ہو ساری کائنات میں، چاہے وہ چیز آسمان پہ ہو، دھرتی پہ ہو، اور دھرتی کے نیچے جو پانی میں ہو. Thou shalt not bow down to them, nor serve them. آپ نہ ان کے آگے جھکیں گے، نہ ان کے آگے سجدہ کریں گے، نہ ان کی عبادت کریں گے. For I, thy God, thy Lord is a jealous God. کیونکہ میں آپ کا پروردگار ہوں، آپ کا خدا ہوں، اور میں ایک جلن رکھنے والا خدا ہوں. I am a jealous God. تو جب ہم یہود مذہب کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے خدا کا صحیح تصور یہودیت میں، اور پتہ لگتا ہے یہودیت میں بھی ایک ہی خدا ہے، نہ اس کا کوئی عکس ہے، اور کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے. اور ان کے کتابوں کے ذریعے خدا کا صحیح تصور جاننے کے بعد ہی ہم یہودیت کو صحیح معنی میں پہچان سکیں گے. عیسائیت کو سمجھنے کے پہلے میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں. اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے تعلیمات میں یہ فرض ہے کہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے. ہر مسلمان کے لیے فرض ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانے. کوئی بھی مسلم ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جس کو ٹرانسلیٹ کر کے اس کے معنی ہوتے ہیں کرائسٹ. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے، جو کئی آج کے ماڈرن کرسچن تعلیم یافتہ عیسائی اس بات کو نہیں قبول کرتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی اللہ کی مدد سے. ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو شفا دی اللہ کی مدد سے. ہم مسلم اور عیسائی ایک ساتھ چل رہے ہیں. تو کوئی مجھ سے پوچھے گا، ذاکر تو عیسائی اور مسلمان میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اکثر عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خدائی کا دعویٰ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں. اور میں مختلف مذاہب کا ایک طالب علم ہوں، اسلام اور تقابل مذاہب کا طالب علم ہوں، اور میں بائبل پڑھ چکا ہوں. جب آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے، ایک بھی صاف جملہ نہیں ہے جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی کوئی بھی بائبل میں سے مجھے یہ ثابت کر کے دے حوالہ کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں بلا کوئی شبہ کے، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، انامبیگوس اسٹیٹمنٹ، بنا کوئی شک، اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ جملہ کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کے لیے آج تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کے اور سے نہیں کہہ رہا ہوں. میں میرا سر آئی ایم ریڈی ٹو پٹ مائی ہیڈ آن دا گلوٹین، میں میرا سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں. اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، تقابل مذاہب کا. If any Christian can point out a single unambiguous statement, a single unequivocal statement from the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity. ایک بھی صاف جملہ بنا کوئی شبہ، بنا کوئی دو معنی کے، جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں عیسائی بننے کے لیے تیار ہوں. جب ہم بائبل پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے خود کہا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے والد، میرے خدا میرے سے مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 10 میں ورس نمبر 29 میں مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے والد، میرے خدا سب سے مہان ہیں. لکھا ہے گاسپل آف میتھیو میں
چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 28 میں I cast out devil with the spirit of God. میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. لکھا ہے گوسپل آف لیوک میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20 میں I with the finger of God cast out devils. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. لکھا ہے گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 5 میں ورس نمبر 30 میں I can of my own self do nothing. میں اپنے آپ خود کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں. As I hear, I judge. جس طریقے سے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں فیصلہ دیتا ہوں. For my judgment is just. اور میرا فیصلہ عدل ہے. For as I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں اپنے سے کچھ فیصلہ نہیں کرتا ہوں. جو کچھ میرے خدا کہتے ہیں اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں. اگر کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے I seek not my will, but the will of Almighty God. میں میرے مرضی سے کچھ نہیں کرتا ہوں, صرف اللہ کی مرضی سے کرتا ہوں, اسے کہتے ہیں مسلم. مسلم کے معنی to submit your will to Almighty God. اپنی مرضی, اپنے آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا, اسے کہتے ہیں مسلم. تو بائبل کے حساب سے گوسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا. حالانکہ جب آپ پڑھیں گے بائبل گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 to 20 میں لکھا ہے Think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy but to fulfill. For until the heavens and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. And whosoever shall break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandments and teach the same shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. یہ ہو بہو بائبل کا کوٹیشن ہے کنگ جیمز ورژن کا. گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20. جس کے بعد بھی بائبل آپ چیک کر سکتے ہیں, میں اپنے دماغ سے کہہ رہا ہوں, اپنے میموری سے کہہ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں گوسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 17 سے 20 میں Think not that I have come to destroy the law of the prophets. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں پہلے پیغمبروں کے خلاف آیا ہوں یا پہلے گرنتھ کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. I have come not to destroy but to fulfill. میں ختم کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں لیکن احکامات کو فلفل کرنے کے لیے آیا ہوں. اس احکامات پہ عمل کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے آیا ہوں. Until the heaven and the earth pass away, not one jot or tittle shall pass away from the law until all be fulfilled. جب تک یہ آسمان اور زمین ہے اللہ تعالیٰ کے ایک بھی احکامات نہیں ہیں جو قبول نہیں ہوں گی. جو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ساری چیزیں وہ قبول ہوں گے جب تک یہ زمین اور آسمان ہے. And if any one of you break one of the least commandments and teach men to do so shall be called least in the kingdom of heaven. اگر آپ ایک بھی حکم جو اللہ کا ہے, جو خدا کا ہے, اس کے خلاف جائیں گے اور لوگوں کو یہ چیز سکھائیں گے تو آپ آخرت میں ہمیشہ خسارے میں رہیں گے. If you follow the commandments and teach the same, you shall be called great in the kingdom of heaven. اور اگر آپ اللہ کے احکامات پہ عمل کریں گے اور لوگوں کو سکھائیں گے تو آخرت میں, جنت میں آپ اونچے درجے پہ رہیں گے. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. جب تک آپ کے اعمال فارسیز اور اسکرائبز یہودیوں سے اچھے نہیں ہوں گے تب تک آپ جنت میں نہیں جائیں گے. کس نے کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے. آپ کو سارے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے, پرانے احکامات پہ, پرانا عہد نامہ, اولڈ ٹیسٹمنٹ, جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک ہی خدا ہے, نہ اس کا کوئی بت ہے, نہ کوئی عکس ہے, اور صرف اسی کی عبادت کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں. حالانکہ جب بائبل پڑھتے پتہ لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گوسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 میں ورس نمبر 24 میں
The words that you hear are not mine, but my Father who has sent me. جو آپ یہ الفاظ سن رہے ہیں وہ میرے نہیں ہیں، وہ میرے والد کے ہیں، وہ میرے خدا کے ہیں. گوسپل آف جان میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 17 میں ورس نمبر 3 میں, This is life eternal, so that you may know the one true God and Jesus Christ whom thou hast sent. آپ یہ جان لو کہ خدا ایک ہے اور اس نے بھیجا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو. اور لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 19 میں ورس نمبر 16 اور 17, ایک شخص, ایک آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور ان سے کہتا ہے, گڈ ماسٹر, واٹ گڈ تھنگس شوڈ آئی ڈو سو دیٹ آئی شیل اچیو اٹرنل لائف. اچھے مالک, میں کون سے اچھے کام کروں تاکہ میں آخرت میں سفلتا پاؤں. Jesus Christ replied, Why thou callest me good? There's only one good and that is the Father in heaven. آپ مجھے اچھا کیوں کہتے ہیں؟ صرف ایک ہی اچھا ہے, وہ ہے خدا. Why thou callest me good? God چھوڑو, good. God میں آتا ہے G-O-D. گڈ ہی نہیں کہنے کے لیے کہہ رہے, گاڈ کی بات تو دور ہے. گاڈ میں ایک او آتا ہے, گڈ میں دو او ہوتا ہے. آپ مجھے اچھا کیوں کہہ رہے ہیں؟ صرف ایک ہی اچھا ہے, وہ ہے خدا. And if thou want to enter eternal life, keep the commandments. اگر آپ جنت میں جانا چاہتے, آخرت میں سفلتا پانا چاہتے, تو آپ احکامات پہ عمل کرو. عیسیٰ علیہ السلام یہی نے کہا کہ آپ جنت میں جانا چاہتے تو آپ مان لو کہ میں خدا ہوں, کیا میری عبادت کرو, کیا مان لو کہ میں سولی پہ چڑھایا گیا ہوں, کیا مان لو کہ میں مرا آپ کے گناہوں کے لیے. انہوں نے کہا آپ احکامات پہ عمل کرو. اللہ کے احکامات پہ. خدا ایک ہے, اس کا کوئی عکس نہیں, صرف اسی کی عبادت کرو. اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, ای مین آف اسرائیل, listen to this. اے اسرائیلیوں, اس بات کو سنو. جیسس آف نازریت, a man approved of God. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے, جس کو خدا نے چنا amongst you, آپ لوگوں کے بیچ میں سے. عیسیٰ علیہ السلام جو نصرانی تھے, جس کو اللہ نے چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے, amongst you by wonders and miracles and signs. اور جو ان نے چمتکار کیے, معجزات کیے, جو نشانیاں دکھائے, وہ اللہ کی طرف سے تھی. amongst you by wonders and miracles and signs which God did by him and you are witness to it. اور آپ اس کے گواہ تھے. صاف طور پہ لکھا ہے بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 ورس نمبر 22 میں, کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے, نصرانی تھے, جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے, اور ان کے ذریعے نشانی دکھائی, چمتکار دکھائے, معجزات دکھائے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذریعے, اور آپ ان کے گواہ ہیں. اور جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے اول حکم کیا ہے, سب سے پہلا حکم کیا ہے, which is the first of the commandment, تو عیسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جواب دیا تھا. یہ لکھا ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 میں ورس نمبر 29 میں, شما اسرائیلو ادنى الحين وادنى خد. Hear, O Israel, the Lord, our God, is one Lord. سنو اے اسرائیلیوں, ہمارا پروردگار, ہمارا خدا ایک پروردگار ہے. تو جب ہم پڑھتے ہیں عیسائی مذہب کی کتابوں کو, بائبل کو, ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عیسائیت میں خدا کا صحیح تصور کیا ہے, اور پتہ لگتا ہے کہ عیسائیت میں بھی خدا ایک ہے, اس کا کوئی عکس نہیں ہے, اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے. اب ہم سمجھیں گے اسلام میں خدا کا تصور. اگر کوئی شخص کوئی بھی مسلمان سے پوچھتا ہے کہ اللہ کی تعریف کیا ہے, کوئی بھی عام مسلمان اس کا جواب دے گا, اور
تلاوت کریں گا قرآن مجید کی سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. اور یہ عام مسلمان بھی جانتا ہے. قرآن میں سب سے بہترین معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو دی گئی ہے وہ ہے سورہ اخلاص، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. کل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص 4 آیتوں کی ڈیفینیشن ہے. اگر کوئی بھی جاننا چاہتا ہے خدا کا تصور کیا ہے، سب سے بہترین جواب دیا گیا سورہ اخلاص میں، سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4. قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے، کہو کہ خدا ایک ہے. اللہ الصمد، وہ خدا جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ کسی کو جنتا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ساری کائنات میں اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. یہ سورہ اخلاص میرے حساب سے یہ ایک طلسمہ ہے. اٹ از دا لٹمس ٹیسٹ فار تھیولوجی. تھیو مینس گاڈ، خدا. لاجی مینس اسٹڈی، خدا کی اسٹڈی. یہ سورہ اخلاص ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، ایک طلسمہ ہے خدا کو پہچاننے کے لیے. میں اسے کہتا ہوں ٹچ سٹون آف تھیولوجی. ٹچ سٹون مطلب وہ جوہری جو پتھر لیتا ہے نا جانچ پڑتال کرنے کے لیے سونا کتنا کھرا ہے، اس طریقے سے سورہ اخلاص وہ پتھر ہے، وہ ٹچ سٹون ہے جانچ پڑتال کرنے کے لیے کہ جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ خدا صحیح ہے کہ نہیں. جو بھی خدا میں آپ مانتے ہیں اس خدا کو سورہ اخلاص کے مطابق اس کا امتحان لو. جو خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں، جو ایشور کو آپ مانتے ہیں، اس کو پرکھو سورہ اخلاص کے وزن پہ. ٹچ سٹون آف تھیولوجی. اگر وہ سفلتا پاتا ہے تو وہ صحیح ایشور ہے، صحیح خدا ہے. اگر سفلتا نہیں پاتا ہے وہ غلط خدا ہے، غلط ایشور ہے. مثال کے طور پہ کچھ انسان یہ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے. سوال جواب پہ موقع پہ ایک وقت ایک ہندو بھائی نے مجھ سے کہا کہ ہم ہندو نہیں مانتے کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے. تو میں نے اس سے کہا میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہندو مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے. میں نے کہا کچھ لوگ مانتے ہیں کہ بھگوان رجنیش ایشور ہے. آپ لوگ بھگوان رجنیش کو جانتے ہیں کیا نہیں؟ جانتے ہیں کیا نہیں؟ جانتے ہیں بھگوان رجنیش کون ہے؟ ہاتھ اوپر کرو، کون جانتا ہے بھگوان رجنیش کون ہے؟ ماشاءاللہ اکثر لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ پونا سے واسطہ لگتا ہے. جب میں باہر جاتا ہوں تو کبھی کبھی لوگ کو پتہ نہیں رہتا، لیکن اکثر لوگ جانتے ہیں کیونکہ بہت فیمس تھا. ہم ابھی دیکھیں گے کہ بھگوان رجنیش صحیح خدا ہے کہ نہیں سورہ اخلاص کے وزن پہ. سب سے پہلا امتحان کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. کیا بھگوان رجنیش ایک ہے؟ کیا وہ ایک ہی انسان ہے جس نے کہا کہ میں بھگوان ہوں؟ اس دھرتی پہ سینکڑوں انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، اور خصوصاً اس دیش بھارت میں، ہندوستان میں ہزاروں انسانوں نے کہا کہ میں بھگوان ہوں، کہ میں ایشور ہوں. بھگوان رجنیش نے صرف نہیں کہا، لیکن ایک رجنیش کہیں گا نہیں بھگوان رجنیش از یونیک، وہ علیحدہ ہے، وہ ہٹکے ہے. اچھے، ہم دوسرے امتحان پہ جاتے ہیں. اللہ الصمد، اللہ جو بے نیاز ہے. کیا رجنیش بے نیاز تھا؟ ہم جب اس کی آٹو بایوگرافی پڑھتے ہیں، جب ہم رجنیش کی آتما کتھا پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ رجنیش کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری تھی.
اس کو استھما تھا, اس کو ڈائبٹیز ملائٹس تھی. آپ سوچ سکتے ہیں ایشور کو ریڑھ کی ہڈی کی بیماری ہے, ایشور کو ڈائبٹیز ملائٹس ہے, ایشور کو استھما ہے. تیسرا امتحان, لم یلد ولم یولد, he begets not nor is he begotten. نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے, نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کا اولاد ہے. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش ایک مدھیہ پردیش کے شہر میں پیدا ہوا, اس کے والد بھی تھے اور والدہ بھی تھی. 1981 میں رجنیش جاتے ہیں یو ایس اے میں, امریکہ میں, اور وہاں وہ ایک شہر میں جس کا نام تھا اوریگون, اس میں ایک اپنا گاؤں قائم کرتے جس کا نام تھا رجنیش پورم, اور وہ ہزاروں امریکنوں کو بیوقوف بناتا ہے. اس کے بعد امریکن گورنمنٹ رجنیش کو گرفتار کرتی ہے اور جیل میں ڈالتی ہے, اور رجنیش کہتا ہے کہ the American government gave me slow poisoning. امریکن گورنمنٹ نے مجھے دھیرے دھیرے زہر دیا. آپ تصور کر سکتے ہیں خدا کو کوئی زہر دے رہا ہے, وہ بھی آستے آستے. اور 1985 میں 1985 میں امریکن گورنمنٹ اس کو یو ایس اے کے باہر نکال دیتی ہے, اور رجنیش پھر سے آتا ہے اس شہر میں پونا میں, اور اپنے سینٹر کے وہاں واپس جاتا ہے جسے آج کہتے ہیں اوشو کمیون. اور میں اس اوشو کمیون کے لیے ہی کئی بار پونا آیا ہوں, کئی بار پہلے آیا ہوں پونا میں, اور اوشو کمیون کے ذمہ داروں سے کئی بار دعوت کی, اور بہت سی چیزیں کہنے کے لیے ابھی وقت نہیں ہے. لیکن جب آپ اوشو کمیون جائیں گے, ان کے سمادھی پہ لکھا ہے بھگوان رجنیش, اوشو نیور بورن نیور ڈائیڈ but visit the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990. اوشو نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا, لیکن دنیا کی سیر کرنے کے لیے آیا, دنیا کو گھومنے کے لیے آیا. 11 دسمبر سن 1931 سے لے کے 19 جنوری سن 1990 تک. اس کے سمادھی پہ یہ نہیں لکھا تھا کہ رجنیش کو 21 ممالک کی ویزا نہیں ملی. آپ سوچ سکتے ہیں بھگوان ایشور خدا دھرتی کی سیر کرنے کے لیے آ رہا ہے اور اسے ویزا کی ضرورت ہے. اور آرک بشپ آف گریس نے کہا کہ اگر آپ رجنیش کو اس شہر سے باہر نہیں نکالیں گے, ہم اس کا گھر اور اس کے ماننے والوں کا گھر جلا دیں گے. اور آخری امتحان, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے, اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. اگر ہم خدا کو کسی چیز کے برابری کرتے ہیں اس کائنات میں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. If you can compare anything with God in this universe, he is not God. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. ہم جانتے ہیں کہ رجنیش جس طریقے سے ہم عام انسان ہیں, اس کی بھی 2 آنکھ تھے, 1 ناک, 1 منہ, 2 ہاتھ, اس کی سفید داڑھی تھی. اگر ہم کسی کے ساتھ برابری کر سکتے ہیں بھگوان سے, تو بھگوان ہی نہیں, وہ ایشور ہی نہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے, اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ خدا وہ شخص ہے جو آرنلڈ شوارزنیگر سے 1000 گنا طاقتور ہے, اگر آپ خدا کی برابری کسی چیز سے بھی کرے اس کائنات میں, چاہے وہ آرنلڈ شوارزنیگر ہو, چاہے دارا سنگھ ہو, چاہے کنگ کانگ ہو, چاہے 1000 گنا ہو, چاہے لاکھ گنا ہو یا کروڑ گنا ہو, اگر اللہ کی برابری, خدا کی برابری کسی سے بھی کر سکے اس کائنات میں تو وہ خدا ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یہ ہے 4 آیتوں کا ڈیفینیشن, 4 آیتوں کا خلاصہ خدا کے بارے میں. اور میری درخواست ہے کہ سارے سامعین جو ہے, جو آڈینس, tens of thousands,
ہزاروں کی تعداد میں موجود ہے. جو لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ، چاہے آپ ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، بدھ ہو یا مسلمان ہو، جو بھی خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں اس خدا کی جانچ پڑتال کرو. اس خدا کو سورہ اخلاص کے وزن پہ اس کا امتحان لو. اگر جس خدا کی آپ عبادت کرتے ہیں سورہ اخلاص کی چاروں آیتوں، چاروں نقطوں پہ اترتا ہے صحیح طریقے سے تو وہ صحیح خدا ہے، ورنہ غلط خدا ہے. نہیں تو قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہے سورہ اسراء میں، سورہ نمبر 17 میں، آیت نمبر 110 میں، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. چاہے آپ اللہ کہو یا رحمان کہو، اللہ کہو یا رحمان کہو، اسے کوئی بھی نام سے پکارو لیکن اس خدا کے سب سے اچھے نام ہیں. اس کا ترجمہ ہے کہ آپ خدا کو کوئی بھی نام سے پکارو، چاہے رحمان کہو یا رحیم کہو، لیکن صحیح نام ہونا چاہیے جس کا تذکرہ خدا خود اپنی کتاب میں کرتا ہے، اور وہ اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 99 صفات ہے. مثال کے طور پہ رحمان، رحیم، کریم، رحمت والا، رحم والا، کرم والا، 99. اور ہم کہتے ہیں اسے اللہ. ہم مسلمان اللہ کو عربی لفظ اللہ سے کیوں پکارتے ہیں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں. ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں کیونکہ اس نام میں ملاوٹ نہیں ہے. باقی زبانوں کے نام میں ملاوٹ کر سکتا ہے ایک انسان. مثال کے طور پہ انگلش لفظ گاڈ لو، گاڈ کے آگے اگر ہم ایس لگاتے ہو جاتا ہے گاڈز، خدا کی جمع. اللہ کی کوئی جمع نہیں. کل ہو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. جب ہم گاڈ کے آگے لگاتے DESS تو ہو جاتا ہے گاڈس، ا فیمیل گاڈ، ایک مؤنث خدا، خدا کا استری لنگ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ استری لنگ ہے نہ پلنگ ہے، نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے. وہ یونیک ہے، سب سے ہٹ کے ہے، وہ علیحدہ ہے. ہم اگر گاڈ کے آگے لگاتے گاڈ فادر، ہی از مائی گاڈ فادر، وہ میرا گاڈ فادر ہے. گاڈ فادر اسے کہتے ہیں وہ انسان جو دیکھ بھال کرتا ہے کسی کو، اسے کہتے ہیں گاڈ فادر. اسلام میں کوئی اللہ فادر نہیں ہے، اللہ ابا نہیں ہے، اللہ پتا نہیں ہے. اللہ از یونیک. اگر گاڈ کے آگے لگاتے مدر تو ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر نہیں ہے، اللہ امی نہیں ہے، وہ ایک یونیک ورڈ ہے اللہ. اسی لیے ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا پسند کرتے ہیں. دیگر زبان میں یہ لفظ کا صحیح ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. ساری زبان لو، ہم اگر کہنا چاہیں گے دیو، دیو کا ہو جاتا ہے دیوی، دیو کا ہو جاتا ہے دیوتا، ایشور کا ہو جاتا ہے پرمیشور، خدا کا ہو جاتا ہے خدا. وہ ساری زبانوں میں ملاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ صاف ستھرا ہٹ کے. اسی لیے مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں، خدا، گاڈ، دیوی، دیوتا کے نام سے نہیں. لیکن اگر کوئی مسلمان، اگر کوئی غیر مسلمان سے دعوت کر رہا ہے اور وہ غیر مسلمان اللہ کا تصور نہیں جانتا ہے، اور تب وہ مسلمان الفاظ استعمال کرتا ہے خدا، ایشور، تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے، ایشور اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں، گاڈ اللہ کا صحیح ترجمہ نہیں ہے. دعوتی میدان میں جب آپ استعمال کرتے ہیں غیر مسلمان کے لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن حقیقت میں یہ صحیح ترجمہ نہیں. تو جب ہم اسلام مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں قرآن مجید، ہمیں پتہ لگتا ہے اسلام میں اللہ کا صحیح تصور، اور ہم صحیح طریقے سے اسلام کو پہچان پائیں گے. اگر
ہم پڑھتے ہیں دیگر مذاہب کی کتابوں کو، ہمیں پتہ لگتا ہے کہ سارے مذہب میں بہت سی اچھی باتیں لکھی گئی ہیں، چاہے ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، یہود مذہب ہو، عیسائیت ہو، یہودیت ہو یا اسلام ہو۔ تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ اکثر مذہب کی کتابوں میں اچھی باتیں لکھی ہے، اسلام میں یہ فرق ہے کہ اسلام میں اچھے احکامات کے علاوہ ایک طریقہ دکھایا گیا انسانوں کو کہ کس طریقے سے ان احکامات کو ہم اس دنیا میں عمل میں لا سکے، کس طریقے سے ان احکامات کو ہم معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ مثال کے طور پہ سارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ چوری کرنا بری بات ہے، عیسائیت میں لکھا ہے کہ چوری کرنا برا ہے، یہودیت میں لکھا ہے کہ چوری کرنا برا ہے، ہندو دھرم میں لکھا ہے کہ چوری کرنا برا ہے، اسلام میں لکھا ہے کہ چوری کرنا برا ہے۔ تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام میں یہ لکھنے کے بعد کہ چوری کرنا منع ہے، ایک طریقہ دکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے چوری کو معاشرے کے باہر نکالا جائے، چوری کو اس دنیا سے باہر نکالا جائے۔ اسلام میں ایک رکن ہے زکوٰۃ، جو ایک اہم حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زکوٰۃ دینا چاہے۔ اس کے معنی ہر امیر آدمی جس کے پاس نصاب سے زیادہ بچت ہے، 85 گرام سونا سے زیادہ بچت ہے، اس مسلمان کو ہر قمری سال 2.5% اس بچت میں سے اسے خیرات دینا چاہیے، چیریٹی دینا چاہیے، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ۔ اگر ہر امیر انسان اس دنیا میں زکوٰۃ دے تو دنیا سے غربت ہٹ جائیں گی، غریبی ہٹ جائیں گی، کوئی بھی انسان بھوک کے مارے نہیں مرے گا۔ اس کے بعد قرآن میں لکھا ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں کہ اگر کوئی چوری کرتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ اسلام میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا ہے ہاتھ کاٹنا، یہ ایک پنشمنٹ ہے، ایک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا 21ویں صدی میں اسلام ایک بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جب ہم سعودی عربیہ جائیں گے جہاں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کٹ جاتے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سعودی عربیہ جائیں گے تو ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے پائیں گے۔ میں سعودی عربیہ کئی بار جا چکا ہوں، 50 سے زیادہ بار، ایک بار بھی میں نے سعودی عربیہ میں ایک بھی شخص کو نہیں دیکھا جس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب نہیں کہ کوئی بھی چوری نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ بار کٹتے ہوں گے، لیکن اتنا سخت حکم ہے کہ ایک چور 1000 بار سوچے گا چوری کرنے کے پہلے۔ ہم اکثر امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں، امریکہ سب سے ایڈوانس دیش، ہم سمجھتے امریکہ سب سے تعلیم یافتہ دیش ہے، ملک ہے، اس کی طرف ہمیشہ دیکھتے۔ شاید آپ کو نہیں پتا کہ ہم جب لسٹ دیکھتے ہیں وہ ممالک کی جس میں سب سے زیادہ چوریاں ہوتی ہے، اوپر کے نمبر میں آتا ہے USA۔ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اسلامی شریعت USA میں نافذ کرے کہ ہر امیر انسان اپنی بچت کا 2.5% ہر قمری سال خیرات میں دے غریبوں کو، اس کے بعد کوئی بھی امریکن، چاہے آدمی یا عورت ہو، وہ کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی امریکن ہو، چاہے آدمی یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دینا چاہیے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر ہم اس اسلامی شریعت کو امریکہ میں نافذ کریں گے، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد امریکہ میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟
घटेंगी। आसान सवाल, बहुत आसान जवाब। आप कोई भी देश में, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे इंडिया हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, जिस देश में आप इस खुदा के अहकाम को अमल में लाएंगे, उस देश में चोरी बिल्कुल कम होंगी। द मोमेंट इम्प्लीमेंट द शरिया यू हैव टू गेट रिजल्ट्स। अगर आप शरीयत को नाफिज करेंगे, फौरन आपको रिजल्ट्स, फौरन आपको पता चलेगा किस तरीके से चोरी घट जाती है। इसीलिए सारी दुनिया में वो मुल्क जहां सबसे कम चोरी है वो है सऊदी अरेबिया। अगर सऊदी अरेबिया में अगर लॉ बदल जाएगा, चोरी करने वाले हाथ काटना बंद करेंगे, तो सऊदी अरेबिया में भी चोरी की तादाद बढ़ने लगेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम अच्छी बातें कहने के अलावा एक तरीका दिखाता है किस तरीके से आप उस अच्छी चीज को माशरे में हासिल कर सके, किस तरीके से उसके ऊपर अमल कर सके। सो बेसिकली इट इज नॉट अ थ्योरेटिकल रिलीजन, इट्स अ प्रैक्टिकल रिलीजन। सिर्फ कहने की बात नहीं है, इस पे अमल करो। किस तरीके से अमल में ले आ सकते हैं उस हुक्म को, वो बताया गया है। ऐसी कई मिसाल है। मैं और एक मिसाल देना चाहूंगा। सारे मजहब में कहा गया है कि औरत को छेड़ो मत, लड़कियों को मत छेड़ो, उनकी इज्जत मत लूटो, उनके साथ बलात्कार मत करो, उनके साथ ज़िना बिल जब्र मत करो। इस आयत में लिखा है, यहूदियत में लिखा है, हिंदू धर्म में लिखा है, इस्लाम में भी लिखा है। तो इस्लाम और दिगर मज़हब में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि इस्लाम ये कहने के बाद कि लड़कियों, औरत को मत छेड़ो, उनकी इज्जत मत लूटो, उनके साथ बलात्कार मत करो, उनके साथ ज़िना बिल जब्र मत करो, वो एक तरीका दिखाता है किस तरीके से माशरे में औरत को छेड़ना मुमकिन नहीं होना चाहिए, लड़की को छेड़ना मुमकिन नहीं होना चाहिए, किसी औरत की इज्जत नहीं लूटी जानी चाहिए, किसी औरत के साथ बलात्कार नहीं होना चाहिए, किसी औरत के साथ ज़िना बिल जब्र नहीं होना चाहिए। एक तरीका दिखाता है। इस्लाम में हिजाब है। अक्सर लोग जब तकरीर करते हैं हिजाब के बारे में इस्लाम में, कहते हैं औरत का हिजाब, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले जिक्र करते हैं मर्द के हिजाब के बारे में, फिर करते हैं औरत के हिजाब के बारे में। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 में अल्लाह ताला फरमाते, कहो मोमिन से, मोमिन मर्द से, कि जब भी वो कोई नामहरम औरत को देखते हैं तो उसे गुस्से बसर करना चाहिए, फौरन नजर को नीचे करना चाहिए। एक बार एक मुस्लिम लड़का एक लड़की को बहुत देर से घूर रहा था, तो मैंने उससे कहा, तो उसने कहा हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी पूरी नहीं की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहना चाहते थे जब उन्होंने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है? वो कहना चाहते थे अगर आप गलती से कोई लड़की औरत को, नामहरम को देखते हैं, दूसरी बार मत देखो, हराम होगा। उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई लड़की या औरत को 10 मिनट तक देखो बिना पलक झपकाए, विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। औरत या लड़की को देखना हराम है। उसके बाद तस्किरा है औरतों के हिजाब के बारे में कुरान में। अगली आयत सूरह नूर, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31 में लिखा है, कहो मोमिनात से, मोमिन औरतों से, कि वो अपनी नजरें नीचे करे और अपने सिर का दुपट्टा, अपने सिर का पल्लो अपनी छाती पे ढाके और अपनी जीनत का इज़हार ना करे, अनलेस व्हाट अपीयर्स ऑर्डिनरी ऑफ, या जो आम तौर पे नजर आता है। और हिजाब करो सबसे, सिर्फ महरम से ना करे चलता है, जो है अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटे, अपने भाई। और महरम की लंबी फरिश्त है, क्या महरम के साथ अगर हिजाब नहीं करे, अपने बेटे के साथ, अपने शोहर के साथ, अपने वालिद के साथ, अपने भाइयों के साथ, महरम के साथ
اگر حجاب کو رقم کے تو فرض نہیں ہے، لیکن نامحرم کے ساتھ حجاب کرنا فرض ہے۔ اور جب ہم قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حجاب کے 6 نقطے ہیں۔ نمبر 1 نقطہ ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے؟ مرد کے لیے ہے کم از کم ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورتوں کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف جو چیز دکھائی جا سکتی ہے، دکھانا فرض نہیں ہے، دکھائی جا سکتی ہے وہ ہے چہرہ اور ہاتھ کلائی تک۔ دوسرا نقطہ، کپڑے پتلے نہیں ہونا چاہیے جو پہننے کے بعد اس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ It should not be that thin. It should not be translucent. نقطہ نمبر 3، کپڑے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے بدن کا فگر دکھ سکتا ہے۔ چوتھا، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرا جنس ان کپڑوں سے متاثر ہو۔ نقطہ نمبر 5، ایسے کپڑے نہ پہنیے جو دیگر مذاہب کی نشانیاں ہیں۔ نقطہ نمبر 6، دوسرے جنس کے کپڑے نہ پہنے، آدمی عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے اور عورت آدمی کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ یہ 6 نقطے ہیں حجاب کے بارے میں۔ اور کہا گیا ہے قرآن میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اے نبی کہہ دو اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائیں وہ جلباب اوڑھ کے جائے، اوور کوٹ، برقع، تاکہ لوگ انہیں پہچانیں اور ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہ کرے، ان کو کوئی نہیں چھیڑے۔ تو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ حجاب، پردہ عورتوں کے لیے اس وجہ ہے تاکہ لوگ انہیں پہچانیں کہ عزت دار عورت ہے اور ان کے ساتھ کوئی چھیڑکانی نہ کرے۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر 2 بہنیں، 2 سسٹرز، جڑوا بہن ہے، دونوں خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، یکساں خوبصورت ہے، اور اگر وہ پونا کے ایم جی روڈ، مہاتما گاندھی روڈ جسے مین اسٹریٹ کہتے ہیں، دونوں جن چل رہے ہیں، 2 جڑوا بہن، بہت خوبصورت، یکساں خوبصورت، ایک پہن رہی ہے اسلامک لباس، سارا بدن ڈھکا ہوا، صرف دکھ رہا ہے چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک، اور دوسری بہن پہنی ہے مغربی کپڑے، منی اسکرٹس، شارٹس، ڈیپ نیک، دونوں چل رہے ہیں مہاتما گاندھی ایم جی روڈ پہ، اور ایک کونے پہ کھڑا ہوا ہے لفنگا ایک لڑکی کو چھیڑنے کے انتظار میں۔ ہر ملک میں، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایریا رہتے ہیں جسے کہتے ہیں برڈ واچنگ، برڈ واچنگ، پرندے کو دیکھنا۔ مجھے کسی نے کہا کہ پونا کے اندر ایم جی روڈ فیمس ہے، مین اسٹریٹ، اگر ایک لفنگا ٹھہر رہا ہے کوئی لڑکی کو چھیڑنے کے لیے اور یہ 2 جڑوا بہن ایک اسلامی لباس میں ایک مغربی لباس میں چل رہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کون سی لڑکی کو وہ چھیڑے گا؟ کون سے بہن کو چھیڑے گا؟ جو اسلامی لباس پہنی ہوئی ہے کیا جو منی اسکرٹ، شارٹس اور ڈیپ نیک پہنی ہوئی ہے؟ کس کو چھیڑے گا؟ منی اسکرٹ، شارٹس۔ آپ تجربے کے بعد کہہ رہے ہیں کیا؟ کچھ لوگ تجربے کے بعد کہتے، کچھ لوگ علمی اعتبار سے کہتے، لیکن آپ کا جواب صحیح ہے۔ اگر علمی اعتبار سے کہہ رہے تو صحیح ہے کہ کوئی بھی شخص جو لڑکی کو چھیڑنے کے لیے ٹھہر رہا ہے وہ اس لڑکی کو چھیڑے گا جو مغربی لباس پہنی ہوئی ہے، منی اسکرٹ، شارٹس، ڈیپ نیک۔ اور اس کے بعد اسلام میں کہا گیا ہے کہ حجاب کرنے کے بعد پہلا کہا گیا ہے کہ مرد کوئی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے نظر کو نیچے کرنا چاہیے، گزر بسر۔ اس کے بعد عورت صحیح لباس حجاب میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، اس کی عزت لوٹتا ہے، تو اسلام میں حکم ہے سزائے موت۔ بہت سے غیر مسلمان کہیں گے سزائے موت؟ 21ویں صدی میں اسلام بے درد مذہب ہے، بے رحم مذہب ہے، جلاد مذہب ہے۔ جب میں سوال پوچھتا ہوں اور ہزاروں غیر مسلمانوں سے پوچھا ہوں کہ
مثال کے طور پہ صرف ہائپوتھیٹکلی اگر نعوذ باللہ خدا نہ کرے اگر کوئی آپ کی والدہ کا بلاత్కాر کرتا ہے، عزت لوٹتا ہے اور آپ کو جج بنایا جاتا ہے اور اس بلاత్కాر کرنے والے کو، عزت لوٹنے والے کو آپ کے سامنے لے آیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کیا سزا دیں گے؟ 100% غیر مسلمان نے مجھے کہا اگر میری والدہ کا کسی نے ریپ کیا، بلاత్కాر کیا، عزت لوٹی، میں اسے موت کی سزا دوں گا۔ کچھ غیر مسلمانوں کا میں تو اس کو تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ تو میں پوچھتا ہوں یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیوں؟ یہ ڈوکلے پنا کیوں؟ آپ کی ماں کی کوئی عزت لوٹتا ہے تو آپ کو سزائے موت دینے کا ہے، دوسرے کی ماؤں کی عزت لوٹتا ہے تو آپ کہتے ہیں سزائے موت، بہت خراب ہے، بے دیالو ہے، بے رحم ہے۔ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں؟ اور ہم امریکہ کو جو دیکھتے سمجھتے بہت تعلیم یافتہ ملک ہے، آپ جب لسٹ دیکھیں گے وہ ممالک جس میں بلاత్కాر بہت بڑی تعداد میں ہے، ان میں سے ایک ہے یو ایس اے۔ ایف بی آئی کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں گے سن 1990 کی، اس میں کہا گیا ہے کہ ہر سال 1,02,555 ریپ ہوئے۔ 1990 میں صرف اس سال ایف بی آئی کے رپورٹ کے حساب سے، فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے رپورٹ کے حساب سے 1,02,555 بلاత్కాر ہوئے، اور اس رپورٹ میں کہا گیا تھا صرف 16% رپورٹ کیے گئے ہیں۔ مطلب صحیح تعداد جاننا چاہتے ہیں تو ملٹیپلائی بائی 6.25، آپ کو ملتا ہے فگر 6,40,948 ریپ ہوئے، 6,40,948۔ کبھی کبھی گنتی میں انگریزی سے ہندی میں وقت لگتا ہے مجھے۔ 6,40,948 ریپ ٹک پلیس ان 1990 alone، اور آپ ڈیوائڈ کریں گے 365 سے، ملے گا کہ ہر روز ایوریج امریکہ میں 1990 میں 1,756 ریپ ہوئے۔ دوسری رپورٹ پڑھتے ہیں سن 1996 کی، 1996 کی رپورٹ پڑھتے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس، اس میں لکھا ہے کہ ایوریج ہر روز 1996 میں یو ایس اے میں 2,713 ریپ ہوئے، 1990 میں 1,756، 1996 میں 6 سال بعد 2,713۔ 6 سال میں ہو سکتا ہے کہ امریکن لوگ اور مردانگی دکھانے لگے، زیادہ بلاత్కాر ہونے لگے۔ آپ کیلکولیٹ کریں گے ہر 32 سیکنڈ ایک ریپ ہو رہا ہے یو ایس اے میں۔ ہم یہاں تقریباً 2 گھنٹے سے ہے، 2 گھنٹے میں 200 سے زیادہ ریپ ہو چکے ہوں گے، بلاత్కాر ہو چکے ہوں گے یو ایس اے میں اس 2 گھنٹے میں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہم امریکہ میں، یو ایس اے میں اسلامی شریعت نافذ کریں گے، ہر مرد کوئی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے اسے غصے بسر کرنا چاہیے، اپنی نظر کو نیچے کرنا چاہیے، اس کے بعد ہر عورت صحیح اسلامی لباس پہنے، سارا جسم ڈھکا ہوا، صرف جو چیز دکھ سکتی ہے بدن کی وہ چہرہ اور ہاتھ کلائی تک۔ اس کے بعد اگر کوئی مرد بلاత్కాر کرتا ہے، کسی عورت کی عزت لوٹتا ہے، کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر کرتا ہے، اس کے لیے سزائے موت۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں بلاత్కాر کی تعداد، زنا بالجبر کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی۔ جب بھی آپ اسلامی حکم کو نافذ کریں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، فوراً آپ کو رزلٹ ملیں گا۔ اسی لیے سب سے کم تعداد میں جو کسی ملک میں بلاత్కాر ہوتا ہے وہ سعودی عربیہ۔ اگر سعودی عربیہ میں بھی بلاత్కాر کرنے والے کو سزائے موت کا حکم نکال دیں گے تو سعودی عربیہ میں بھی بلاత్కాر کرنے کی تعداد بڑھنے لگیں گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام اچھی باتیں کرنے کے علاوہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ کس طریقے سے اس بات کو معاشرے میں عمل میں لا سکے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام ایک ہٹ کے مذہب ہے۔ There's a difference۔ کل ایک ہندو بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ اگر
ہندو دھرم میں بھی ایک خدا کو ماننا ہے، عیسائی دھرم میں بھی ایک خدا کو ماننا ہے، اسلام میں بھی ایک خدا کو ماننا ہے، تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس وقت تو مختصر سا جواب دیا میں جو صحیح تھا، لیکن یہ سمجھنا کہ سارے مذہب یکساں ہے، یہ بیوقوفی ہے۔ کئی بار انٹرفیتھ ڈائلاگ ہوتے، انٹرفیتھ ڈائلاگ، اس میں ایک کرسچن آتا ہے اور کہتا ہے کہ سارے مذہب برابر ہے، یکساں ہے۔ ہندو آ کے کہتا ہے کہ سارے مذہب یکساں ہے، ہندو پنڈت آ کے کہتا ہے۔ ایک کوئی جوکر مسلمان کو اٹھا کے لے کے آتے اور وہ کہتا ہے کہ سارے مذہب برابر یکساں ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں اگر سارے مذہب یکساں ہے تو وہ کرسچن فادر سے کہوں گا کہ آپ ہندو کیوں نہیں بن جاتے؟ میں وہ ہندو پنڈت سے پوچھوں گا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں بن جاتے؟ اس جوکر مسلمان سے پوچھوں گا کہ آپ عیسائی کیوں نہیں بن جاتے؟ نہیں بنیں گے۔ اگر سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے تو فرق کیا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں یہ چیز جس کو مذہب کے بارے میں علم نہیں ہے وہ کہہ سکتا ہے، بٹ جو بھی تھوڑا بھی علم رکھتا ہے دیگر مذاہب کے بارے میں، تقابل مذاہب کے بارے میں، اینی ون who is a student of comparative religion، وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کہنا کہ سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے سب سے بڑا بیوقوف ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مذہبوں میں یکسانیت ہے، سب مذہبوں میں کچھ نہ کچھ یکسانیت ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اگر آپ گاؤں جائیں گے اور کسی سے کہیں گے 2+2=5، جو میتھمیٹکس نہیں جانتا ہے وہ مان لے گا 2 + 2 5 ہے، لیکن شہر میں کریں گے 2 + 2 5 چپل پڑیں گے آپ کو۔ اسی طریقے سے جو بھی مذہب کا علم رکھتا ہے یہ کہیں گے سارے مذہب یکساں ہے، وہ بیوقوف ہے۔ یکسانیت ہے۔ تو میں اکثر اپنی تقریر میں مختلف مذاہب میں یکسانیت کے بارے میں ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ یہ مت سمجھو میں کہہ رہا ہوں کہ سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ آپ مہربانی کر کے غلط فہمی میں نہ آئیے، لیکن کیونکہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ یکسانیت پہ ذکر کرو، یکسانیت کو مل کے عمل کرو، جو ڈفرینسز ہے، اختلاف ہے، اس کے بعد میں ذکر کر سکتے۔ اگر میں اختلاف باتوں پہ ذکر کرنے لگوں، اگر یکسانیت پہ 2 گھنٹہ ذکر کر سکتا ہوں تو اختلاف پہ انشاءاللہ 20 گھنٹے ذکر کر سکتا ہوں۔ میں تقریر کیا ہوں؟ اسلام یکسانیت۔ اگر 2 گھنٹے کی تقریر کر سکتا ہوں تو 20 گھنٹے اختلاف پہ بھی تقریر کر سکتا ہوں، کبھی بھی نہیں کیا ہوں اور کرنا بھی نہیں چاہتا۔ میں تقریر کیا ہوں اسلام اور عیسائیت پہ یکسانیت، 2 گھنٹے کی تقریر، 20 گھنٹے تقریر کر سکتا ہوں اسلام اور عیسائیت، کرنا نہیں چاہتا ہوں، کروں گا بھی نہیں انشاءاللہ۔ لیکن آپ یہ غلط فہمی میں نہیں رہو، جب میں یکسانیت کی بات کر رہا ہوں اس کا مطلب سارے مذہب یکساں ہے۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں دیگر مذہب کے ماننے والوں کو کم از کم اتنا تو مانو، جو بھی آدمی کسی مذہب میں مانتا ہے، اگر خدا میں مانتا ہے، اس سے میں یہ چیز کہوں گا آپ کم از کم یہ بات میں مانو کہ ایک کتاب 100% خدا کی کتاب ہے، اور کوئی بھی شخص جو خدا میں مانتا ہے اسے یہ اعتراض نہیں ہوگا کہ ایک کتاب کو ماننے میں کہ 100% خدا کی کتاب ہے۔ ہندو کہیں گا میری وید 100% خدا کی کتاب ہے، عیسائی کہیں گا کہ میری بائبل 100% خدا کی کتاب ہے، یہودی کہیں گا میری توراہ 100% خدا کی کتاب ہے، مسلم کہیں گا میرا قرآن 100% خدا کا کلام ہے۔ کسی کو بھی گلا شکوہ نہیں۔ پھر میں کہتا ہوں جو بات سارے مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے، ہم کم از کم یہ عہد لے کہ جو چاروں مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے اس کے اوپر کم از کم 100% عمل کرے۔ جو اختلاف ہے اس کے بارے میں کل ڈسکس کریں گے، پرسوں تذکرہ کریں گے۔ آج کم از کم یہ وعدہ لے کہ جو چاروں کتابوں میں، سارے مذہب کی کتابوں میں، چاہے بائبل ہو، وید ہو، توراہ ہو یا قرآن ہو، جو ان مذہب کی کتابوں میں یکساں ہے، کم از کم اس کے اوپر 100% عمل کرے۔ باقی عمل کرے نہیں کرے وہ ڈسکس بعد میں کریں گے۔ اور ہمیں پتہ لگتا ہے
کہ سارے مذہب کی کتاب میں لکھا ہے خدا ایک ہے، اس خدا کا کوئی عکس نہیں ہے، صرف اسی خدا کی عبادت کرنا چاہے۔ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، جیسے میں آج کہا، یہودیت کی کتاب میں لکھا ہے، عیسائی دھرم کی کتاب میں لکھا ہے، اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ہم کم از کم اتنا عہد لے کہ آج سے ہم صرف ایک ہی خدا میں مانیں گے، صرف اس کی عبادت کریں گے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ مان لیں اس خدا کا کوئی عکس نہیں، کوئی پرتما نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی بت نہیں۔ سب سے اہم بات سارے مذہب میں یہ ہے۔ اس کے بعد اور اہم بات بھی ہے جو میں دوسری تقریب میں ذکر کیا ہوں، جیسا کہ کل کہا میں، سارے مذہب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھا ہے، بائبل میں لکھا ہے جو عیسائیت کی کتاب ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تورا میں لکھا ہے جو یہود کی کتاب ہے، قرآن میں بھی لکھا ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور صاف طور پہ لکھا گیا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 سے 14 میں، I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hears shall he speak. مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آج آپ اسے سمجھ نہیں پائیں گے، اسی لیے جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ آپ کو ساری بات کہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جانتے تھے لیکن انہیں پتا تھا کہ انسان ابھی اس کو ہضم نہیں کر پائیں گے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے وہ آپ کو اس کا تذکرہ کریں گے، وہ میری تعریف کریں گے، اور ایک واحد پیغمبر ہے جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی، وہ صرف ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف ہے۔ تو اللہ کو ایک ماننے کے بعد ہر مذہب کے ماننے والوں، چاہے وہ ہندو ہو، عیسائی ہو، یہود ہو، مسلمان ہو، اسے ماننا چاہے آخری پیغمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد کئی یکسانیت ہے، آج ٹائم نہیں ڈسکس کرنے کا۔ جیسا میں نے کہا، حکم دینے کے علاوہ کس طریقے سے معاشرے میں اس حکم کو سفلتا سے پیش کر سکے، اکثر چیزیں سارے مذہب میں نہیں ہیں۔ چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹنا باقی مذہب میں نہیں ہے، زکوٰۃ دینا فرض باقی مذہب میں نہیں ہے، کچھ چیزیں ہیں، بلاತ್ಕಾರ کرنے والے کو سزائے موت باقی مذہب میں نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ہیں کچھ مذہب میں۔ مثال کے طور پہ حجاب اکثر مذہب میں ہے۔ آپ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کو سر ڈھانکنا چاہیے، اگر وہ سر نہیں ڈھانکے گی اس کے سر کو منڈوا دینا چاہیے، سر کو بال کاٹ دینا چاہیے۔ اتنا سخت ہے، اسلام سے زیادہ سخت ہے۔ 1 Corinthians چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 5-6 میں، جو عورت اپنے سر کو نہیں ڈھانکتی اور اللہ کی عبادت کرتی ہے، خدا کی عبادت کرتی ہے، اس کے سر کو منڈوانا چاہیے۔ ہندو دھرم میں بھی لکھا ہے کہ عورت کو سر کے اوپر پلو ڈالنا چاہیے، اپنے نظر نیچے کرنا چاہیے۔ تو کم از کم ہم یہ مانے، ایک خدا میں مانے، اللہ کے آخری رسول میں مانے، اور عورتیں حجاب کریں۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، ہندو کتابوں میں منیسمرتی میں لکھا ہے شراب پینا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ مسلمان شراب نہیں پیتے، اکثر عیسائی پیتے ہیں، یہود بھی پیتے ہیں، کئی ہندو پیتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے، بائبل میں بھی لکھا ہے، ہندو دھرم کی کتاب میں بھی لکھا ہے سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ ہم سور کا گوشت نہیں کھاتے مسلمان، اکثر عیسائی لوگ کھاتے، یہود لوگ نہیں کھاتے الحمدللہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یکسانیت پہ عمل کریں، اور اگر ہم ترجمہ دیکھیں گے سارے دھرم کا صحیح ترجمہ، ایک ہوتا ہے صحیح ترجمہ، ایک ہوتا ہے غلط عمل، دونوں میں فرق ہے۔ اگر ترجمہ لیتے ہیں یہود کی معنی کیا ہے، واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ جیو؟ جیو مینس اے پرسن ہو لوز گاڈ، جو خدا سے محبت کرتا ہے۔ اس لحاظ سے میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ صحیح معنی میں میں جو ہوں۔ اگر معنی لیں گے جو کی لٹرل ڈیفینیشن، یہود کی معنی ہے اللہ سے محبت کرنا، میں بے حد اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اس ترجمے کے حساب سے میں یہود ہوں۔ لیکن اگر کہیں گے یہود مطلب جو آج کے تاریخ میں تو صرف تورا کو مانتا ہے، تو میں یہود نہیں ہوں، ورنہ ترجمے کے لیے آپ سے میں یہود ہوں۔ عیسائی کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ عیسائی کا صحیح ڈیفینیشن ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات پہ عمل کرے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے
جو تعلیمات دی، اگر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے عیسائی۔ اس لحاظ سے میں پکا عیسائی ہوں، کیونکہ بائبل پڑھیں گے، بائبل میں لکھا ہے کہ شراب مت پیو، میں شراب نہیں پیتا ہوں، اکثر عیسائی لوگ پیتے۔ بائبل میں لکھا ہے سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، میں نہیں کھاتا ہوں، اکثر عیسائی لوگ کھاتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے کہ عورت کے سر کو ڈھانکنا چاہیے، اکثر مسلمان عورت ڈھانکتے، عیسائی لوگ نہیں ڈھانکتے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ ایک خدا ہے، اس کا کوئی عکس نہیں، اور لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، اکثر عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، جو غلط ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اکثر عیسائی نہیں مانتے۔ تو اگر عیسائی کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے۔ We Muslims are more Christian than the Christians themselves۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے گا عیسائی وہ شخص ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، تو میں عیسائی نہیں ہوں۔ اسی طریقے سے ہندو کی کیا معنی ہے؟ ہندو، پہلے بار یہ لفظ ہندو استعمال کس نے کیا آپ جانتے ہیں؟ مسلمانوں نے کیا۔ عرب جب ہندوستان میں آئے تو یہ لفظ ہندو آیا۔ عرب ہندوستان میں آنے کے پہلے یہ لفظ کوئی بھی ہندوستانی کتاب میں آپ پائیں گے ہی نہیں۔ ہسٹورینز کہتے ہیں سب سے پہلے پرشینز اور عربوں نے استعمال کیا تھا۔ وہ ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، جو لوگ ندی انڈس ویلی کے اس طرف رہتے اسے کہتے ہیں ہندو۔ پیپل لیونگ آن دا لینڈ انڈس ویلی، جو لوگ ہندو ندی کے اس طرف رہتے اسے کہتے ہیں ہندو۔ تو ہندو ایک جغرافیکل ڈیفینیشن ہے، سب سے پہلے عربوں نے استعمال کیا، جو لوگ اس دھرتی ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندو ندی کے اس طرف رہتے اسے کہتے ہیں ہندو۔ تو اس اعتبار سے ہم سب ہندو ہیں، میں بھی ہندو، میں بھی انڈیا میں رہتا ہوں، میں بھی ہندوستان میں رہتا ہوں۔ اسی لیے آج بھی جب میں گلف کنٹری میں جاتا ہوں تو عرب مجھے کہتے ہیں ہندی 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 مطلب انڈین۔ یہ بعد میں کچھ چند سالوں بعد یہ لفظ تبدیل ہوا اور آج اس کی معنی ہے ہندو ایک مذہب بن گیا۔ ہندو ایک مذہب تھا ہی نہیں۔ سوامی وویکانند کہتے ہیں ہندوازم مسنوما، ایک غلط لفظ ہے، ہمیں کہنا چاہیے ویدانتسٹ، جو ویدا میں مانتے ہیں۔ کوئی بھی ہندو جو اسکالر ہے وہ کہیں گا کہ ہندو لفظ ایک ملاوٹ ہے، یہ جغرافیکل ڈیفینیشن ہے۔ اس ڈیفینیشن سے میں ہندو ہوں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں۔ صحیح لفظ ہونا چاہیے ویدانتسٹ۔ اس طریقے سے جو چیز وید میں لکھی، جو قرآن سے ملتی ہے میں مانتا ہوں، جو نہیں ملتی میں نہیں مانتا ہوں۔ اگر کہیں گے ہندو جو بت پرستی کرتا تو میں ہندو نہیں ہوں، ورنہ جغرافیکلی میں ہندو ہوں۔ تو صحیح معنی سے میں یہود ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں اور مسلمان ہوں۔ مسلمان مطلب وہ انسان جو اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرے۔ A man who submits his will to Allah subhanahu wa ta'ala, to Almighty God۔ کوئی بھی شخص جو اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم۔ جس طریقے سے کل دو انسان تھے، ایک آدمی ایک عورت، جس نے کہا کہ میں میری ساری خواہش اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیمات پہ عمل کرنا چاہتی ہوں، مسلم ہو گئے۔ مسلم کا مطلب نہیں ذاکر، عبداللہ، سلطان، محمد، یہ صرف نام ہے۔ جو انسان خدا کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے، صحیح تعلیمات پہ، غلط نہیں ہے، صحیح تعلیمات کی تحقیق کرو آپ۔ غلط تعلیمات پہ عمل کریں گے تو غلط مسلمان ہیں، صحیح تعلیمات پہ عمل کریں گے تو صحیح مسلم ہیں۔ اس طریقے سے بے شک میں مسلمان ہوں۔ یہ کہنا کہ سارے مذہب ہو بہو یکساں ہے غلط ہے، لیکن میری درخواست ہے سارے انسانوں سے، آج جہاں موجود ہے تو ٹیلی ویژن پہ اس پروگرام کو دیکھ رہے، کہ آپ تحقیق کرو اور یکسانیت پہ عمل کرو، اور جب پتہ چل گیا کہ صحیح کتاب خدا کی کون سی ہے۔ اسی لیے جب کل ایک مراٹھی میں ایک آدمی جو سوال پوچھ رہا تھا، مجھے سمجھ میں آ رہا تھا اکثر چیزیں، کیونکہ جب میں میڈیکل ڈاکٹر تھا 15 سال پہلے، ہمیں مراٹھی میں بات کرنا پڑتا تھا، مینلی جو میڈیکل ٹرمنالوجی، تمہارا کیا تراس ہے، تمہارا تاپ ایتے کا ہے، واٹ از یور پرابلم، ڈو یو ہیو فیور۔ تو الحمدللہ تھوڑی بہت سمجھ میں آتی بات کرنے کی، پریکٹس چھوٹ گیا، ابھی 15 سال ہو گئے۔ تو میں تو اس کے سوال کو سمجھ گیا، وہ میرے جواب کو نہیں سمجھ پایا۔ کیوں اتنے مذہب ہے؟ میں نے بولا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مذہب بھیجا، وہ ہے اللہ کے خدا کے احکامات پہ عمل کرنا۔ جتنے پہلے پیغمبر آئے
میں کہتا ہوں کہ اسکول میں کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ 1، اسٹینڈرڈ 2، اسٹینڈرڈ 3، اسٹینڈرڈ 4، آخری درجہ ہے اسٹینڈرڈ 10، اسٹینڈرڈ 12. کسی جگہ 12 ہوتا ہے، کسی جگہ 10+2 ہوتا ہے، سیکنڈری اسکول، ہائر سیکنڈری اسکول جو بھی ہے. تو آخری درجہ 12 ہے، اس کا مطلب نہیں نمبر 1 غلط ہے. لیکن اسٹینڈرڈ 1 کو آپ پوچھیں گے اسٹینڈرڈ 10 کا سوال تو وہ جواب نہیں دے پائے گا. تو پرانے پیغمبر اسٹینڈرڈ 1، 2، 3، 4 ہے. معنی ایک ہی تھے، اللہ کے احکامات پہ عمل کرو. آخری پیغمبر 12 اسٹینڈرڈ اسکول کا فائنل سٹیج. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹینڈرڈ 1 میں آپ اسٹینڈرڈ 10 کا سوال پوچھیں گے جواب نہیں ملے گا. اسٹینڈرڈ 10 اور 12 میں اسٹینڈرڈ 1 کا پوچھیں گے جواب ملے گا کہ نہیں؟ تو مراٹھی آدمی کو میرا جواب نہیں تھا. مجھے کہا بھائی اس کو مراٹھی میں ترجمہ کرو، اس کو ہندی نہیں آتی تھی. تو یہ مختلف نہیں ہے، مذہب ایک ہی ہے. اسٹینڈرڈ 1، 2، 3، 4 ہائیسٹ اسٹینڈرڈ اسکول کا ہے اسٹینڈرڈ 12. بعد میں آپ ایک اچھے متقی بنو، گریجویشن کرو، پوسٹ گریجویشن کرو، مجاہد بنو، دائی بنو، وہ الگ. اسکول کا ٹاپ لیول کیا ہے؟ اسٹینڈرڈ 12. جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب سمجھ نہیں پائیں گے. جب آخری پیغمبر آئیں گے، جب آپ 12 اسٹینڈرڈ میں پہنچیں گے تو سب چیز سمجھ میں آئے گا. اس طریقے سے صحیح ترجمہ ہم الحمدللہ، عیسائی ہے، یہود ہے، ہندو ہے، مسلمان ہے، صحیح ترجمہ، غلط ترجمہ سے نہیں. اور میں اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال کے کلام سے. علامہ اقبال ماشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں تاثیر دی تھی اپنے قلم میں، ماہر تھے ماشاءاللہ. چند غلطیاں کہ انسان غلطی کرتا ہے، میں بھی غلطیاں کر چکا ہوں، بہت سے کرتا ہوں، انسان ہوں، ان نے بھی کیے. لیکن ان کے جو قلم میں اللہ نے تاثیر جو دی تھی ماشاءاللہ، اور جس طریقے سے وہ شاعری کے ذریعے اللہ کے کلام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں ان کے کلام سے. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.